آج کی یہ جو مبارک محفل ہے اس میں شیخ جو ٹاپکس ذکر کریں گے وہ ہم جیسے ہمیں لاسٹ کعبہ اللہ کی تعمیر میں رسول اللہ کا حصہ، اس کے بعد سے نبوت ملنے تک کا جو عرصہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ شیخ بیان فرمائیں گے۔ اور میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ صحیح آ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ گزشتہ سے پیوستہ آج ہم اللہ کی توفیق سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کے وہ پہلو بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شرکت کے بعد کا عرصہ ہے، جب آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں شریک ہوئے، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ تو آپ مکہ کے معاشرے میں اخلاق، کردار، حکمت و دانائی، صداقت اور امانت کے اعتبار سے بڑی قدآور شخصیت تھے۔ آپ کی شرافت کا، امانت کا، صداقت کا پورے عرب میں چرچا تھا۔ معاشرے کے رسم و رواج اور اس کی اخلاقی برائیوں، گمراہیوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہوئی تھی، جبکہ اس دور میں بیت اللہ کا طواف کرنے والے برہنہ ہو کر طواف کرتے، بتوں کو سجدے کرتے، بتوں سے اپنی مرادیں مانگتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی برائیوں سے قطعاً آپ متاثر نہیں ہوئے۔ آپ کو ہمیشہ ان تمام رسم و رواج اور شرک و بدعت سے نفرت رہی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ تو اس وقت کے مشرکین بھی طواف کرتے تھے اور طواف کے دوران وہ بتوں کو مس کرتے، چھوتے، تبرک حاصل کرتے۔ تو طواف کے دوران زید بن حارثہ نے بھی ایک بت کو چھوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو منع فرمایا کہ زید بتوں کو نہیں چھوتے۔ تو زید اس کے بعد پھر قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، جب تک آپ کو نبوت ملنے تک، آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، کبھی کسی بت کے پاس نہیں گئے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مکمل حفاظت میں حکمت و دانائی اور صداقت و امانت کے ساتھ
مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی اہل مکہ کے ساتھ کوئی دلی دوستی نہیں تھی، کیونکہ آپ ان کو دیکھ کر ہمیشہ تکلیف محسوس کرتے کہ یہ بیت اللہ کے ہوتے ہوئے اور اپنے خالق و مالک کے ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہیں۔ تو چند ایک لوگوں کے علاوہ مکہ میں آپ کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں تھی، اور جو مکہ کے چند ایک وہ لوگ خوش نصیب کہ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گہری دوستی تھی، وہ 3 لوگ تھے: ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ وہ 3 شخصیات ہیں۔ یہ باوجود کہ وہ اس معاشرے کا حصہ تھے، لیکن انہوں نے جاہلیت کے دور کے اندر بھی کبھی بتوں کی طرف نہیں دیکھا، سلیم الفطرت تھے، اور ان کے رسم و رواج، ان کی بدعات، ان کی شرکیات کے اندر کبھی یہ شریک نہیں ہوئے۔ تو اسی ان کی سلیم الفطرت ہونے کی بنیاد پر، اور پھر ایک قدر مشترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یہ تھی کہ آپ بھی تجارت پیشہ تھے، آپ ان دنوں میں تجارت کرتے تھے، اور یہ بھی مکہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، تو یہی تینوں دوست اولین سابقین میں سے تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے۔ تو جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چرچے تو آپ کی پیدائش سے پہلے، بلکہ جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی عند اللہ لخاتم الانبیاء وان آدم لمنجدل فی طینہ، کہ انٹرنیٹ دا پتہ نہیں کی مسئلہ ہو گیا، پچھوں ہی بند ہو گیا، کتوں پچھوں نور اللہ چلو پاسورڈ پاؤ، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، تھوڑا کتنے ہیں دیونا نور وہ پتھروں پچھوں ہی بند ہو گیا۔ اچھا کدی اس طرح نہیں ہے۔ ہے گا نا نور تھوڑا نور ہے تھوڑا ادھر ہاں، پاسورڈ 9876432۔ تو بند ہوا سی۔
کرنا زوم جی ریکارڈنگ اب ہمارے ساتھ شیخ صاحب بھی آن لائن ہو گئے. اور میں اس کا آپ کو آنسر بتا دیتا ہوں. یہ جو آنسر نمبر 3 ہے، یمنی دھاری دار چادر، یہ غلاف اختیار کیا قریش نے. تو شیخ کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں لیکن کتنا چل رہا شیخ ہے؟ آپ اپنا مائک ایک منٹ انمیوٹ کر لیں. میں آپ کو جی میں کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے نیٹ؟ ہلو میں ان سے پوچھیں نا کہاں سے ہوا تھا. السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ. آ رہی ہے بات؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا؟ کیا بیان کر رہا تھا میں؟ جی شیخ آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر طرح کے جو سیدنا زید بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی کبھی بتوں کے پاس نہیں گئے اور اس طرح سے وہ ہمیشہ اس چیز سے دور رہے ہیں. جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں بیان کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معاشرہ میں اہل مکہ سے ان کی قربت اس لیے نہیں تھی کہ وہ شرک و بدعت اور خرافات میں مبتلا تھے. ہمیشہ ان کے اس عمل سے آپ کڑتے رہتے، اور چونکہ آپ کے پاس کوئی واضح رستہ نہیں تھا کہ کس کی طرف ان کو بلائیں. البتہ مکہ کے چند سلیم الفطرت لوگ، ان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی. ان میں سے ابو بکر صدیق ہیں، عثمان بن عفان ہیں، اور طلحہ بن عبید اللہ ہیں. یہ وہ 3 حضرات ہیں جنہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کو قبول نہیں کیا اور ان کی خرافات سے، ان کے شرک و بدعت سے دور رہے ہیں، اور اپنے سلیم الفطرت ہونے کی بنیاد پر ان کی نبی علیہ السلام سے قربت بھی رہی، اور یہ بعثت سے پہلے آپ کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے. اور چونکہ یہ مکہ کے بڑے تاجروں میں بھی ان کا شمار تھا، نبی علیہ السلام بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے. تو یہی وہ خوش نصیب ہیں جو بعثت سے پہلے آپ کے دوست تھے اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام جوں جوں آپ کا دور اور زمانہ نبوت کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کی زندگی میں غیر معمولی واقعات رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارات بہت پہلے سے ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں.
بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا اعلان اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کر دیا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں دو حدیثیں ہیں، امام حاکم اور بیہقی نے اور امام بخاری اور امام احمد نے ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ صحیح روایات ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ لخاتم الانبیاء وان آدم لمنجدل فی طینی، کہ یقیناً میں اللہ کے ہاں خاتم الانبیاء تھا، اور کس وقت کہ جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں تھے، یعنی ان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک دوسری روایت بھی ہے، وہ بھی ارباض بن ساریہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام اپنی روح اور اپنے جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، تو میں اس وقت سے نبی ہوں۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ان احادیث کو بنیاد بنا کر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہی نبی ہیں، اور اس کا معنی وہ لیتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں موجود ہیں، جبکہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے آخر الزمان پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے، کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ قلم ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے مخلوقات میں سے وہ قلم ہے۔ تو جب قلم کو پیدا کیا فقال له اکتب، تو آپ نے قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم کہتا ہے ما اکتب، اے اللہ، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، ہر وہ چیز لکھ دو جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ ان احادیث سے یہ مفہوم لینا کہ اللہ کے رسول آدم علیہ السلام سے پہلے کے پیدا ہو چکے ہیں اور آپ سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جو روایت میں اس کو حدیث نہیں کہتا کیونکہ وہ خود ساختہ الفاظ ہیں، لیکن لوگ تو اس کو حدیث بنا کر ہی پیش کرتے ہیں۔ وہ خود ساختہ الفاظ ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کر کے کہا گیا کہ آپ نے حضرت جابر سے کہا، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ الفاظ حدیث نہیں بلکہ ذخیرہ احادیث میں ان الفاظ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، ضعیف سند کے ساتھ بھی نہیں، حتیٰ کہ خود ساختہ الفاظ ہیں، کتب حدیث میں بالکل یہ نہیں پائے جاتے، اور یہ لوگ ان کو حدیث بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث نہیں ہے، اور یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارات
پہلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اس امی نبی کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس کو ان کے پاس یعنی یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل میں اس کا تذکرہ پاتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی آمد کے تذکرے، آپ کی صفات اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہیں اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو مدینہ منورہ کا معاشرہ بعثت سے پہلے کچھ اس طرح سے تھا کہ وہاں دو قومیں آباد تھیں، ایک تو مشرکین تھے، کفار، جو کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں تقسیم تھے، اور ان کے مقابلہ میں کچھ یہود تھے۔ تو یہودیوں اور ان کفار کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی۔ تو بعض صحابہ کا بیان ہے جب وہ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب تھا۔ وہ کیا؟ کہ جب ہماری یہودیوں سے لڑائی ہوتی، ہم ان کی پٹائی کرتے، تو پھر وہ ہمیں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ابھی ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ گیا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کریں گے، جنگ کریں گے، اور تمہیں عاد اور ارم کی طرح تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ کہ جب یہودیوں کے پاس کتاب آ گئی، یعنی قرآن آ گیا، اور اس قرآن کے اندر ان کی کتابوں کی تصدیق تھی، اور وہ اس سے پہلے یعنی کتاب قرآن مجید کے آنے سے پہلے وہ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے اوپر، اور کہتے تھے کہ ان قریب ہم آپ پر غالب آئیں گے، جب نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لا کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا، تو وہ کفار جو اوس اور خزرج کی شکل میں مدینہ میں موجود تھے، وہ تو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور انہیں صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، اور یہ یہودی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، انہوں نے انکار کر دیا۔ جان بوجھ کے جان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایمان نہ لائے اور انکار کر دیا، تو اللہ نے ان پر لعنت برسا دی، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو یہ بات بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر یہود و نصارہ کے پاس موجود تھی، اور وہ اپنی کتابوں کی روشنی میں جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس طرح سے عیسائی بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا۔ ہرقل کے پاس نبی علیہ السلام کا مکتوب گرامی پہنچتا ہے، تو وہ اس کو پڑھ کر یہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ۔ یہ عیسائی ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا تو یقیناً علم تھا کہ آپ آنے والے ہیں، لیکن یہ بات میرے ذہن میں نہیں تھی
کہ وہ تم میں سے آئیں گے، یعنی عربوں میں سے۔ ان کا بھی خیال تھا شاید وہ یہودیوں میں سے آنے والا نبی یہودیوں میں سے ہو۔ تو یہ ہرقل کی یہ کا اعتراف کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ مجھے پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے جب نبوت کا زمانہ قریب آتا ہے تو اور بھی غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے کہ پہل زمانہ جاہلیت میں، قدیم زمانے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ شیاطین آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے اور آسمانوں کے قریب جگہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے، اور وحی سے متعلق، آسمانوں کی خبروں سے متعلق وہ کوئی خبر سن لیتے، اور ایک خبر سن کر جو کہ سچی ہوتی اور اس میں 10 جھوٹی خبروں کو ملا کر پھر کاہنوں کو آ کر بتلاتے۔ تو اس طرح سے یہ ایک دور چل رہا تھا۔ لیکن جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو اللہ کی طرف سے آسمانوں، یہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ معذرت چاہتے ہیں جی، ریسیپشن کے لیے۔ تو زمانہ نبوت کے قریب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے یہ جو ان کے شیطانوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی ان پر سختی کر دی، اور شہاب ثاقب کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ تو اس وقت جب بھی شیاطین اپنی پرانی جگہوں پر جا کے آسمانوں کے قریب بیٹھتے تو فوراً شہاب ثاقب، یعنی ایک یہ ستارہ ہے جو کہ ان کا پیچھا کرتا اور جس کو لگ جاتا اس کو جلا دیتا۔ تو یہ بھی گویا نبوت کی آمد کی تیاریوں میں سے ایک معاملہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ جن کے اندر کیا ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرس کے ساتھ اور سخت پہرے کے ساتھ بھرا ہوا ہے، پہرے دار ہیں اور انگارے ہیں جو ہمارا سامنا کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم اس سے پہلے وہاں اپنی جگہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، لیکن اب کیا ہے کہ اب جو بھی وہاں جاتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ جنات آسمانوں کی وحی سن لیا کرتے تھے، تو شہاب ثاقب نے جب ان کو جلانا شروع کر دیا تو شیطانوں نے آسمان کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اور پھر انہوں نے اپنے بڑے شیطان کے پاس جا کر یہ شکوہ کیا کہ معلوم نہیں اب ہمیں ہماری آسمانوں تک رسائی نہیں ہو رہی۔ تو شیطان نے کہا کہ ضرور کوئی نہ کوئی زمین کے اوپر ایسا غیر معمولی واقعہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے اوپر اس قدر کڑا پہرا لگ چکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے بڑے شیطانوں کو زمین پر پھیلا دیا کہ جا کر ذرا زمین کا سروے کرو، دیکھو کہ کیا غیر معمولی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ جن پھیلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف اور مکہ کے درمیان وادی نخلا کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کا قرآن سنا۔ سننے کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے اور ہمیں آسمانوں تک رسائی نہیں ہے۔ تو جنوں کا قرآن سننا اور ان کا بعد میں ایمان لے آنا،
یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے دروس کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور جب انتہائی قریب آ جاتا ہے تو اور بھی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے آپ کو دکھائی جاتی ہیں، اور اس سے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ اچانک جب وحی کا موقع آئے، فرشتے سے آمنا سامنا ہو، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ کی وادیوں میں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ جب نکلتے تو جہاں بھی جاتے، جو بھی رستے میں پتھر آتے یا درخت آتے تو وہ آپ کو سلام کہتے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، یعنی بول بول کر یہ پتھر اور یہ درخت آپ کو سلام کہا کرتے۔ جیسے کہ جابر بن سمرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الآن، کہ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ وہ مجھے بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اب بھی اس کو جانتا ہوں، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں باہر نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہی کسی پتھر یا کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پتھر آپ کو یوں سلام کہتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو بس اوقات آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے تو کہنے والا سوائے اس درخت اور پتھر کے کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ وہ اشارات ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کبھی غیر معمولی روشنی دکھائی جاتی، پتھروں اور درختوں کی طرف سے بول کر سلام کہا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانہ نبوت میں ابھی 3 سال باقی ہیں تو آپ پر ایک اور کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ تھی کہ آپ کے دل کے اندر اللہ نے خلوت نشینی کا شوق پیدا کر دیا۔ آپ کے اندر یہ رغبت بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہو گئی، آپ چاہتے تھے کہ میں کہیں الگ تھلگ ہو کر، لوگوں سے دور ہو کر میں بیٹھ جاؤں اور میں اس خلوت نشینی میں اللہ کو یاد کروں، اللہ کا ذکر کروں۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل کے اندر خلوت نشینی کی محبت بٹھا دی گئی، فکان یخلو بغار حراء، تو آپ اس خلوت نشینی کے لیے غار حراء میں چلا جایا کرتے، غار حراء، اور اس میں آپ کیا کیا کرتے، یتحنس فیہ اللیالی، آپ کئی دن تک وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے، حتی فجئہ الحق، یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی اللہ کا فرشتہ آ گیا۔ تو یہ خلوت نشینی کی یہ جو مدت ہے، اہل سیر کہتے ہیں کہ یہ 3 سال رہی، 3 سال، یعنی ہر سال اللہ کے رسول رمضان کا پورا مہینہ غار حراء میں گزارتے، اور انہی 3 سالوں میں آخری سال میں پھر غار حراء کے اندر ہی آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان ہر سال غار حراء میں گزارتے۔
ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، ابھی تو نبوت نہیں ملی، اس وقت تک آپ کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری عبادت کا طریقہ کیا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر اور اس تدبر کے لیے وہاں بیٹھا کرتے. آپ گھر سے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے جاتے اور کئی دن تک وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے. اور بسا اوقات بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ چلی جاتی اور کہیں الگ ہو کر بیٹھ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے. تو آپ کی غار حرا کے اندر عبادت کی کیفیت کیا ہوتی، اس کے بارے میں کوئی واضح چیز کتب حدیث کے اندر نہیں چل رہے، کتب حدیث کے اندر کوئی واضح طریقہ عبادت ہمیں نہیں ملتا. بس اقوال ہیں بعض اہل علم کے. بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے. بعض نے کہا کہ نوح علیہ السلام، بعض نے عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آپ کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. لیکن کسی کے پاس بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. تو بہرحال آپ کا وہاں بیٹھنا، اس میں یہ بات تو ضرور تھی کہ آپ کائنات میں غور و فکر کرتے اور اپنی قوم کے چال چلن، ان کا انحراف اور توحید سے دوری، شرک و بدعت میں ان کا مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں آپ سوچتے کہ اس قوم کو اس گمراہی سے کیسے بچایا جائے. تو یہ خلوت جو ہے واقعتاً اس کے بڑے ہی اثرات ہوتے ہیں، اور اس خلوت کی خوبیاں اور اس کے جو نتائج اور فوائد ہیں، یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس نے کبھی یہ خلوت اختیار کی ہو اور الگ بیٹھ کر اس نے کبھی اللہ کا ذکر کیا ہو، اللہ کو یاد کیا ہو. اس لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ ایک ایسے مسلمان کی زندگی میں خلوت نشینی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو چاہتا ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے لیل و نہار میں یہ خلوت نشینی جو ہے اس کو بھی اختیار کرے. خلوت نشینی بذات خود ایک عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے بھی آپ کو خلوت نشینی سے محبت تھی، اور بعثت کے بعد بھی آپ اس کا اہتمام کیا کرتے. دیکھیں کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ بھی ایک خلوت نشینی کا ہی مظہر ہے. یعنی خلوت کی ہی ایک قسم ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ الگ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہے. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ خلوت کا بھی اہتمام کرتے، وہ ہے اعتکاف کی شکل میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں اعتکاف کیا کرتے، اور یہ بھی ایک خلوت کی صورت ہے. تو ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہوں گے لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتا ہے علیحدگی میں بیٹھ کر، لوگوں سے دور ہٹ کر خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے،
اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خلوت غار حرا میں تھی۔ غار حرا جو کہ جبل حرا کے چوٹی پر واقع ہے، کعبۃ اللہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے، اور جس کی چوڑائی اور لمبائی اہل سیر نے بیان کی ہے کہ وہ تقریباً 4 گز لمبی ہے اور 1.25 گز چوڑی ہے۔ اگر کوئی شخص اس غار میں بیٹھ جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لے تو بیت اللہ کی عمارت بالکل واضح نظر آتی ہے وہاں سے۔ آج کل تو شاید وہ بلڈنگیں بن چکی ہیں تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ بیت اللہ صاف نظر آیا کرتا تھا وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے، اور جس میں بیان کیا جاتا ہے ستو اور پانی اور دیگر کھانے کی اشیاء۔ تو اگر کہیں وہاں کوئی مسکین، کوئی حاجت مند اس جگہ پر پہنچ جاتا تو آپ اس کو بھی کھانا پیش کرتے اور اس کی بھی خدمت کرتے، اور اس طرح سے جب چند دن وہاں گزار لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لاتے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ غار حرا سے واپس آتے تو سب سے پہلے آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اور یہ غار حرا کے اندر خلوت نشینی جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دادا سردار عبد المطلب، ان کے معمولات میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی اس غار کے اندر عبادت کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے وہ آ کر یہاں بیٹھتے۔ اسی طرح سے ورقہ بن نوفل، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بھی خلوت نشینی کے لیے اس غار کی طرف آیا کرتے۔ تو یہ خلوت نشینی کا دور چلتا رہا۔ تو جب 3 سال ہے، تو تیسرے سال میں آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیات میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوتے ہیں۔ پہلی وحی کے نزول سے قبل تقریباً 6 ماہ قبل آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم فکان لا یرى الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا خوابوں کی شکل میں ہوئی، یعنی وحی خواب میں آیا کرتی، اور آپ کے خواب اتنے سچے ہوتے کہ جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا وہ بعین ہی آپ کو اس کے بعد حقیقت میں بھی نظر آ جاتا۔ تو یہ کیونکہ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وحی کا جو انداز اللہ نے آپ کے لیے اختیار کیا وہ تھا کہ خواب کی حالت میں آپ کو وحی کی جاتی۔ یہاں اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نہیں آئی، خوابوں کی شکل میں اس کی ابتدا کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے، اور وحی کا جو سلسلہ ہے کہ ایک فرشتے کے ساتھ آمنا سامنا اچانک ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وحی کا نزول
اور وحی کو قبول کرنا یہ غیر معمولی طاقت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو پہلے خواب کے اندر وحی اور دیگر علامات کو دکھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی آپ کے وحی کو لینے کی تیاری تھی کہ آپ کے سامنے پتھر آتا ہے تو آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درخت سلام کہتے ہیں، اور آپ مختلف آوازیں سنتے ہیں، آپ کو روشنی دکھائی جاتی ہے، غیر معمولی روشنی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غیر معمولی ہیں، اور آپ کو دکھا کر ظاہری طور پہ جو وحی بیداری کی حالت میں آپ پر آنے والی تھی اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ علقمہ بن قیس جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء پر پہلے وحی کا سلسلہ خواب کی شکل میں ہی آتا ہے، اور جب وہ ان خوابوں سے اور وحی کے اس انداز سے مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو حالت بیداری کے اندر وحی کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ یہ حقیقت واضح ہے کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو خواب آتی ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور اسی خواب کو وہ اللہ کا حکم اور وحی سمجھ کر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو عملی طور پر ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، کہ جب بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب ہی تھا، کہ جس خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جب وہ مدینہ میں تھے، مدنی زندگی میں خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب کی بنیاد پر پھر آپ نے عمرے کا سفر کی تیاری کی، جسے عمرہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو خواب میں ہی آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ عمرے کے لیے جائیں۔ تو یہ خواب جو ہے نبی کا عین وحی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید بھی سارے کا سارا وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کا کوئی بھی حصہ، کوئی آیت وہ خواب کی حالت میں نہیں نازل ہوئی۔ قرآن سارے کا سارا بیداری کی حالت میں نازل ہوا ہے۔ بس جی ہاں، جی شیخ، کوشچن آنسر سیشن، جی اچھا جی، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت مختصر ہے تو اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ شیخ سے کر سکتے ہیں۔ نہیں، ابھی میں ان کا مائک آن ہماری کر دوں۔ گفتگو باقی ہے۔ اچھا اچھا شیخ، میں سمجھا شاید، اوکے جاری پلیز رکھیں۔ کنٹینیو۔ جی بالکل۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ خواب، نبیوں کے خواب ایک تو سچے ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له،
کہ لوگوں، نبوت کی بشارتوں میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے، جو کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا مسلمان کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ایک دوسری روایت ہے، رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 46واں حصہ ہے یہ خواب، کس سے؟ نبوت کے حصوں میں سے۔ تو اس کا ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کو، مسلمان کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، اور جس طرح نبی کا خواب بالکل حقیقت پر منتج ہو جاتا ہے، وہ حقیقت میں بھی 100% ویسے ہی سامنے آ جاتا ہے جیسے خواب میں نظر آیا تھا، اسی طرح سے ایک مسلمان کو بھی ایسا خواب آ سکتا ہے جو کہ خواب کے بعد حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور نزول وحی جو ہے یہ 23 سال تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔ ان 23 سالوں میں 6 مہینے وحی خواب کی شکل میں آتی رہی، تو یہ 23 کا 46واں حصہ پورے کا پورا جو ہے وہ خوابوں پہ مشتمل تھا۔ تو اسی طرح سے مومن کا، اگر مومن کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا سچا ہونا عین ممکن ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قرب قیامت مومن کو خواب آئیں گے اور وہ سچے خواب ہوں گے، یعنی مومنوں کو کثرت کے ساتھ سچے خواب آیا کریں گے، ان میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، کہ ان مومنوں کو جو عام گفتگو کے اندر بھی سچ بولتے ہیں، ان کے خواب سب سے سچے ہوا کریں گے۔ یعنی خواب دیکھنے والا اگر ویسے بھی سچا ہے عام گفتگو کے اندر، تو اس کے خواب کی سچائی دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے وقت آپ کی عمر مبارک اور آپ کی بعثت کی تاریخ، یہ ہماری آج کی گفتگو کا آخری نقطہ ہے۔ تو آپ کی بعثت کے دن کے متعلق تو آپ نے خود ہی اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پیر کے دن، یوم الاثنین، پیر کے دن میرے سر کے اوپر تاج نبوت سجایا گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مجھ پر اللہ نے قرآن مجید کی نزول کی ابتدا کی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے۔ تو وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا؟ اس بارے میں اہل سیر کے 3 قول ہیں۔ بعض نے رجب کا مہینہ کہا ہے، بعض نے ربیع الاول کا، اور بعض نے رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کا یہ راجح قول تو یہی ہے، لیکن ربیع الاول کے بارے میں بھی دلائل موجود ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ان 2 قولوں کو اس طرح سے تطبیق دیا ہے، کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر وحی کی ابتدا خوابوں کی شکل میں ہوئی، اور 6 مہینے تک یہ سلسلہ خوابوں کی شکل میں چلتا رہا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پھر آپ کے اوپر حالت بیداری کے میں آپ پر وحی کی گئی۔ تو یہ ان 2 تاریخوں کا آپس میں اس طرح سے جمع کرنا ایک خوبصورت جمع ہے کہ ربیع الاول کے اندر وحی کی ابتدا خواب کی شکل میں تھی اور بیداری کی حالت میں رمضان المبارک میں۔ رہی تاریخ کہ کون سی تاریخ تھی، تاریخ کے بارے میں بھی 4 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رمضان کی 7 تاریخ، بعض نے
کہا ہے کہ 17 تاریخ، بعض نے 18 اور بعض نے 21 رمضان کو کہا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو قرآن مجید کا نزول ہوا یا آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ان تاریخوں میں جو سب سے راجح ہے وہ ہے 21 رمضان۔ وہ اس لیے کہ جس سال جس رمضان کے اندر نبی علیہ السلام پر پہلی وحی آئی ہے، اس رمضان میں 4 پیر کے دن آئے ہیں۔ ایک پیر کا دن تھا 7 تاریخ، ایک 14 رمضان اور ایک 21 رمضان اور ایک 28 رمضان۔ تو جب ان تاریخوں کو اور قرآن مجید کی اس آیت کو آپس میں اکٹھا جوڑ کر دیکھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، تو لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرے میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7 تاریخ 14 تاریخ یہ نہیں ہے۔ اب رہی 21 اور 28، تو اس میں سے 28 تاریخ کو تو ویسے ہی پیر نہیں آتا، تو آ جا کے ہمارے پاس صرف 21 تاریخ رہ جاتی ہے، اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول 21 رمضان کی رات کو ہوتا ہے، جو کہ شمسی حساب سے 10 اگست 610 عیسوی بنتی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک قمری مہینے سالوں کے حساب سے 40 سال 6 ماہ اور 12 دن ہے، اور اگر شمسی سالوں کا حساب لگایا جائے تو آپ کی عمر اس وقت 39 سال 3 ماہ اور 20 دن تھی۔ تو یہ وہ معلومات ہیں جو نبی علیہ السلام کی نزول وحی کے وقت کی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ابھی اگر ٹائم ہے تو کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی، میرے خیال